امریکہ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کی 3 اینٹیز کو جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں، جو پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس کے اوپر سینکشنز عائد کر دی۔ کل رات کو 11:30 بجے کے قریب امریکی ایمبیسی سے پریس ریلیز جاری ہوئی، جس سے بتایا گیا کہ ہم نے یہ سینکشنز کیوں لگائی ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلی سیٹ آف سینکشنز نہیں ہیں، تقریباً 5 قسم کی سینکشنز پچھلے کئی سالوں کے اندر لگ چکی ہیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان سینکشنز کے دائرے میں رہا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے تو خاموشی رہی، اس کے بعد امریکہ میں جو ان کا چیپٹر ہے اس نے اس کو ویلکم کیا اور کہا جی کہ زبردست آپ نے کام کیا ہے اور یہ پہلی سیٹ آف سینکشنز ہیں، اب مزید فالو کرنا چاہیے۔ جو 2 لوگ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے اس کیمپین کو دوسرا رخ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو 2 رخی قسم کی ان کی پالیسی ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے؟ یہ یاد رہے کہ پاکستان کی ریاست، حکومت اور پاکستان کے اہم اداروں کے خلاف ایک بڑی تگڑی کیمپین جاری ہے۔ اس کا ایک سیاسی تناظر بھی ہے، لیکن اس کیمپین کے اندر جمہوری حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے سینکشنز کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابصار عالم صاحب، ان کا بہت شکریہ۔ سمیرہ خان صاحبہ ہماری نمائندہ خصوصی سما ٹی وی فارن آفس کور کرتی ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ مرزا سولنگی صاحب تجزیہ کار، رضا رومی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ناظرین ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے بات کرتے ہوئے، جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، پاکستان کی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں امریکہ کے اندر، یو این کے اندر، اور پاکستان کی ہائی کمشنر رہ چکی ہیں برطانیہ میں۔ اور اسی پروگرام کے آخر حصے میں ناظرین ہم ایک سپورٹس کا ایشو بھی اٹھائیں گے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اولمپک ایسوسیشن ہے پاکستان کی، جو ایک فراڈ قسم کی ایسوسیشن ہے، اس نے ایک فراڈ قسم کے الیکشن جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے انتخابات پر اڑی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کاشف عباسی ایئر وائی والے نہیں، ڈان نیوز کے جو رپورٹر ہیں ہمیں جوائن کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا، یہ جو سینکشنز لگیں ان اینٹیز پہ، اس کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بائیڈن انتظامیہ کے جو 4 سال ہیں، اس میں میرا خیال ہے 6 یا 7 دفعہ انہوں نے اس قسم کی پابندیاں یا سینکشنز لگائے ہیں پاکستان کے میسائل پروگرام پہ۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان کا جوہری پروگرام شروع ہوا ہے، تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پوری کوشش کی، ایک تو یہ کہ جوہری پروگرام کو روکا جائے، سلو کیا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میسائل پروگرام کو بھی پابند کیا جائے اور پاکستان سے کہا جائے کہ جی آپ میسائلز کو ڈیولپ نہ کریں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے کبھی امریکہ کی نہیں سنی اس ایشو پہ اور ہمیشہ ریزسٹ کیا، اور یہی کہا کہ جی ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ نان نیگوشیبل ہے۔ میں خود انوالو رہی ہوں جوہری بات چیت میں امریکن اوفیشلز کے ساتھ، جب میں پاکستان کی سفیر تھی امریکہ میں، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے سینکشن سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ پابندیاں مت لگائیں۔ اور اس قسم کی امتیازی پالیسی جو آپ نے اڈاپٹ کی ہے کہ آپ بھارت کے جوہری پروگرام پہ تو کوئی پابندی نہیں لگاتے، آپ نے کبھی ان کے میسائل پروگرام پہ کبھی کوئی آبجیکشن نہیں لگائی، تو آپ نے صرف ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ اس سے تو تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گی طلعت کہ اس وقت جو انہوں نے پابندی لگائی، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، 0 امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ۔ تو اس سے اگلا سوال بنتا ہے، جو سننے والے ہوں گے وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امریکی پھر یہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری صحت پر اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی پڑا ہے اور نہ ہی پڑے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی پابندیوں کی وجہ سے ہمارے جو کیپیبلٹی ہے اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، تو پھر یہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے اپنے لاز ہیں جس کے تحت وہ پھر لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی پالیسی صرف ہمارے خلاف تو نہیں ہے، آپ چین کو بھی دیکھیں، ان کے خلاف بھی پابندیاں لگاتے ہیں، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نیوکلیئر ایشو پہ بھی لگائے انہوں نے، میسائل ایشو پہ بھی لگائے۔ تو میرا خیال ہے
وہ اپنے آپ کو ہی مطمئن کرتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سگنلنگ کرتے ہیں, سمبولزم اس کا کچھ ہے آپ کے خیال میں, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ رکیں یا نہ رکیں, ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے؟ جی بالکل, لیکن ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اس کوشش کا کوئی آؤٹ کم ہی نہیں ہے, اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا, تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر کس قسم کی یہ پالیسی ہے, پھر تو بالکل ہی ناکام پالیسی ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے جو آپ نے بات کی سگنلنگ کی, کہ اس سے سگنل تو وہ کر رہے ہیں نا کہ وہ بھارت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی پابندیاں لگا کے, بیکاز اس سے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی ڈینائی ہوگی. لیکن ہمارا اس طرح کا کوئی تعاون نہ امریکہ کے ساتھ ہے, نہ کسی مغربی ممالک کے ساتھ ہے, تو اسی لیے ان سینکشنز کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا پاکستان پہ. تو ذرا اگلی رجیم کی بات کیجیے, ایڈمنسٹریشن نے اگلے ماہ چارج سنبھال لینا ہے, تو کیا واشنگٹن کے اندر یہ بائی پارٹیزن قسم کی پالیسی ہے یا آپ کو بائیڈن لیڈ پالیسی زیادہ لگتی ہے؟ دیکھیں, یہ ڈیموکریٹس جو ہیں, جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ بنسبت ریپبلکن پارٹی کے ان کو زیادہ اس پہ ہوتا ہے, جس کو نان پرولیفریشن کہتے ہیں انگریزی میں, یعنی کہ رکاوٹ ڈالنا نیوکلیئر پھیلاؤ پہ. تو یہ ہمیشہ ان کے لیے ذرا زیادہ ان کی ترجیح زیادہ ہوتی ہے, ریپبلکنز کی کم ہوتی ہے. لیکن ریپبلکنز نے بھی ماضی میں پاکستان پہ سینکشنز لگائے. آخر بش انتظامیہ نے سب سے پہلے جو نیوکلیئر سینکشنز لگے تھے پاکستان میں انڈر دا پریسلر امینڈمنٹ, آپ کو یاد ہوگا تلت, تو وہ تو ایک ریپبلکن ایڈمنسٹریشن نے لگائے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اتنا ان کی کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ترجیح خاص ہوگی اس ایشو پہ. بالکل, آخر میں اگر بتائیے گا کہ اس کے اوپر جو رد عمل پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے آیا, اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ پاکستان کے جو پرانے سائنسدان ہیں جو اس معاملے پہ کام کرتے رہے ہیں ان سے بات کروں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی اس پریس ریلیز سے آگے بات کرنے کی ممانعت ہے ان پر. ایک ویسے بھی ان کی کمٹمنٹ ہے, وہ خاص حد سے آگے نہیں جاتے. لیکن جو فارن آفس کی طرف سے پریس ریلیز آئی, ایک تصور یہ ہے کہ وہ زیادہ نسبتاً سخت ہو سکتی تھی الفاظ کے چناؤ میں, لیکن ہم نے صرف ریگریٹ کا اظہار کیا, مثلا ہم نے کنڈیم نہیں کیا. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے فارن آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مناسب تھی, بیکاز اتنی بڑی بات بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آخر کتنی دفعہ لگا چکے ہیں, تو ہر دفعہ اگر ہم اتنی اسٹرانگ ریاکشن دیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی جب ان کے سینکشنز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ہم پہ, تو پھر ہم کیوں چیخم دھاڑا کریں. ٹھیک ہے, ہم نے کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے, اور میرا خیال ہے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ بالکل درست تھی کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ امتیازی پالیسی ہے, یہ ڈسکرمنیٹری ہے, اور امریکہ کے دوہری معیار ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, دوہری پالیسی بمقابلہ جوہری قوت اگر اثر نہیں ہوتا تو پھر اس کا سمبلزم کیا ہے؟ ایک سیاسی پھیلاؤ بھی ہے جس کے پس منظر میں یہ سینکشنز لگی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے چیپٹر جو یو ایس اے بیسڈ ہے, اس نے اس کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے اور کہ سینکشنز کا آغاز ہو گیا ہے. جو لوگ عمران خان کی ریلیز کی کیمپین کر رہے ہیں, زلمے خلیل جاز تھے, انہوں نے ایک ہی ٹویٹ کے اندر اس سینکشنز کو بھی انڈورس کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگلی سینکشنز کا جو درہ ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے لگنا چاہیے پاکستان کی ریاست کو. اس پر بھی بات کریں. پینل کی طرف آتے ہیں جی. تو سٹارٹنگ وتھ یو ابصار, ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا ماننا یہ ہے کہ کوئی ہماری صحت پر اثر پڑتا نہیں ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پھر ہمیں بس دھیما رہنا چاہیے؟ کیا ہو گیا, نہ کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ان کو کوئی لینا دینا ہے, تو بس چلنے دیں ایسے ہی؟ دیکھیے, دھیما لاؤڈ ہونے سے ہم کیا کر لیں گے؟ ٹھیک, یہ بات غصہ تو نکل جائے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے بات, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن دھیما رہنا نہیں چاہیے. ٹھیک, اگر آپ کر نہیں سکتے, ہم نے حملہ تو نہیں کر دینا نا امریکہ پہ, ایک بات کر سکتے ہیں, اپنے موقف کی آواز اٹھا سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں تو یہ پڑھایا گیا پچھلے 11 سال میں کہ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے اصل جنگ. تو بیانیہ اگر امریکہ نے یہ بنایا ہے تو ہمارا بھی کوئی بیانیہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی آپ انڈیا کو تو لائسنس کی بھی کنڈیشن نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کی, اور ہم پہ سینکشنز, تو یہ کس طرح دوہرا معیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر نہیں لگی یہ پابندیاں, چاہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہی لگائی ہیں, لیکن جب سے ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے اس کو ڈیلی بریفنگز دی جا رہی ہیں اور یہ
ان کے یہاں پریکٹس ہے, صرف ٹرمپ کے لیے نہیں ہے. جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے اس کو روزانہ کی بریفنگ شروع ہو جاتی ہے روٹین میں, جو پالیسیز ہیں, جو بن رہی ہیں, جو ہونا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کرے جو کہ اس وقت سٹنگ ڈک ہے, اور پتہ ہی نہیں چلے ٹرمپ کو آپ تسلسل سمجھتے ہیں ایک پالیسی کا جو یہ تسلسل ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا ٹورڈز پاکستان, جو اس میں میسج ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ کے لیے ہماری پالیسیز یہی رہیں گی. ذرا رسپانس کو دیکھ لیتے ہیں. مرتضی صاحب, امریکہ کو پیغام دینے کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ہماری ایمبیسی کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ سینکشنز کا سیٹ آ رہا ہے, اور ہمارے فارن آفس نے ایک جچی تلی پریس ریلیز جاری کی. کیا اس سے زیادہ ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ پروگرام بھی کرنا چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, پہلے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, پہلے آپ نے پروگرام کیوں نہیں کیا, اب کیوں کر رہے ہیں؟ پروگرام تو آپ کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ وہ خبر ہے جو کہ پچھلی رات سے چل رہی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا جو ہے وہ آلو پر بات کرے اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ٹماٹر پہ کریں گے. آپ کو بھی کرنی پڑے گی. لیکن میں جو ابصار عالم کی جو بات ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ تسلسل ہے امریکی حکومت اور ریاست کے یک طرفہ پن کا پاکستان کے حوالے سے, اور یہ اس کا بھی تسلسل ہے کہ وہ نام تو لیتے ہیں رول بیسڈ آرڈر کا, لیکن ہر موقع جو ہے جہاں ملے کمزور کو دبانے کا, اس میں وہ رول بیسڈ آرڈر سے نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پر بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیئر نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ انہوں نے جا کے وہ اسپیشل معاہدہ کیا نیوکلیئر کا, اور ہمارے ہاں وہ پریسلر جو ترمیم 1984 کی ترمیم وہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے, اس حد تک میرے خیال میں ٹھیک ہے جو وزارت خارجہ کا آ گیا بیان. امریکیوں نے بھی گونگلو سے مٹی جھاڑی ہے کہ فائل میں لکھ دیا کہ جی ہم نے یہ کر دیا تھا, اثر کچھ نہیں ہونا. ہم نے بھی جوابی کارروائی کر کے گونگلو سے مٹی جھاڑی. دیٹ سمپل. مطلب یہ کہ واقعتاً خانہ پوری ہے کیا؟ نہیں, میرے خیال سے خانہ پوری سے تھوڑی سی زیادہ ہے, اگرچہ کہ میں اگری کرتا ہوں جو انہوں نے بات کہی ہے. میرے خیال سے یہ ایک پیغام ہے, سگنلنگ ہے, اور ان کی ایک پالیسی امریکہ کی جوہری ہتھیاروں کے اوپر انڈیا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کانگریس سے باقاعدہ اس کو اپروو کروایا, ایز این ایکسیپشن دیا. وہ پاکستان کے لیے انہوں نے نہیں ایکسیپشن دیا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. لیکن اس کی جو اس وقت سب سے بڑا میرے خیال سے جو ایشو ہے امریکہ کو, وہ ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ جو چین کی طرف بڑھ رہا ہے رفتہ رفتہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ چین کے کیمپ میں نہ جائے پاکستان. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت کانفلکٹ ہے اس کے بھی ڈانڈے اس سے ملتے ہیں, کیونکہ اب شام کی تباہی کے بعد یہ اگلی باری ایران کی ہے. ایران ہے پاکستان کے پڑوس میں, اور میرے خیال سے اسلامی دنیا میں واحد پاکستانی ایک ایسی ریاست ہے جو کہ جوہری کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو یہ ایک دباؤ بھی ہے, ایک پریشر بھی ہے, کیونکہ جو اس وقت ایک عالمی منظرنامے پہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بڑی تیزی سے اگلے 1-2 سال کے اندر پاکستان کو بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سعودی عربیہ کیا پریشر ڈالتا ہے, یہ آنے والے ہی میں سمجھتا ہوں چند ہی مہینوں میں. اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ریاست اس کے فیصلہ ساز کس حد تک اس کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ساری توجہ ڈومیسٹک پالیٹکس پر ہے. اچھا, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جب ہم نے یہی ایشو ریز کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اسیسمنٹ ہماری صلاحیت کے بارے میں جو بھی ہو, لیکن ہم ایک وقت میں 4-5 ایشوز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سو یہ اس کے اوپر ہماری بالخصوص توجہ ہے. یہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے, جی ہینڈلنگ ہو رہی ہے, لیکن اچھا میں سمجھا کہ نہیں ہو رہی. نہیں چلو وہ ایک فری فال میں نہیں ہے. یہ جو پچھلی مرتبہ رد عمل ہمارا آیا سینکشنز کے اوپر اور اس مرتبہ رد عمل آیا, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. سو ان اے وے سولنگی صاحب کی طرف سے یہ جو بیان آیا کہ ہم بھی باکسز کو ٹک کرتے ہیں, از دیٹ واٹ اٹ از یا نہیں؟ میرا خیال ہے طلعت صاحب اس کے اندر جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور ترکی کی جو ٹرکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کے درمیان ایک بڑی سالڈ ڈیل چل رہی تھی T-129 اٹیک گن شپ ہیلی کاپٹرز کے اوپر, وہ ڈسکارڈ اسی لیے ہو گئی تھی کہ بہت عرصہ انتظار کیا ہم نے. لاکہیڈ مارٹن کے انجنز RD-93 یوز ہونے تھے اس میں, اور اس ہیلی کاپٹر کے لیے اس انجن کی بہت ضرورت تھی جو US نے دینے تھے, لیکن ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو ڈسکارڈ دیٹ ڈیل ود ٹرکی. اسی وقت ہمیں سگنل
مل گیا تھا US کی جانب سے، پہلا سگنل تھا، لیکن پھر ہمیں انہوں نے کمپنسیٹ کیا جو ہمارے F-16 پروگرام کی ری لانچنگ، ری اوور ہالنگ ایک پروگرام انیشیٹ کیا انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اور انڈیا کو ایک سنب کال دی گئی فرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہ یہ پاکستان کا اور ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے. تو ایک چیز بڑی کمپلیکس لیکن ایک بڑے ہیزی مینر میں US کی جانب سے رکھی جا رہی ہے. لیکن میں مڈل ایسٹ والے پوائنٹ سے اگری کروں گی کیونکہ اس وقت ایشو ہے ICBMs کا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اسپیسیفک ایگزیکٹلی، اور وہ انٹر کانٹیننٹل ہے. اگر 6000 سے 9300 کلومیٹرز تک کی رینج پاکستان کی آ جاتی ہے تو obviously ایران کی ڈپلومیٹک دوڑ ہمارے سے زیادہ شروع ہو جائے گی. ہم ان کو ویسے بتاتے پتہ کیا، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ رینج نہ دیکھیں، رخ دیکھیں. ہم نے رخ ادھر نہیں کیا ہوا، ہم نے رخ ادھر کیا ہوا ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بٹ دے ہیو این ایشو ود رینج، دے ہیو این ایشو. اور آپ دیکھیں کہ فتح 2 کا جب ہم نے ایک سکسیسفل ٹیسٹ فائر کیا تھا تو اس کے بعد سے فوری طور پہ ایک ڈپلومیٹک دوڑ شروع ہو گئی تھی NDC کی طرف، نیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف، جو آتا ہے نیسکام کے انڈر. تو اب تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نیسکام NDC یہ بات کہاں جا رہی ہے. نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن اب وہ رضا بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ اب جو مڈل ایسٹ کا ایشو شروع ہوا ہے، دے آر ایکچولی کنسرنڈ فار دس کہ پاکستان ایران کے جذباتی وہ بردرہڈ میں نہ آ جائے، کہیں پاکستان بہک نہ جائے. مگر اسٹریٹجک ہوڈ ہے، بردرہڈ کوئی نہیں ہوتا، ہم اسٹریٹجک ہوڈ ہے، اور وہی ہمارے لیے بڑا اہم ہے. واپس اس کے اوپر ہے ایک چیز جو عموماً ہم بھول جاتے ہیں سینکشنز میں، کہ چائنیز اینٹیز کو بھی انہوں نے سینکشن کیا ہے. تو ان اے وے وہ اپنی طرف سے جو ریسیپینٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اینڈ سپلائرز دونوں کو سینکشن کر رہے ہیں، اور پیغام بڑا واضح دے رہے ہیں کہ پاکستان چائنا کوآپریشن جو ہے نا یہ میں قابل قبول نہیں. بالکل بہت واضح پیغام ہے، اور اس میں شک ہی نہیں ہونی چاہیے کسی کو.